جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم۔ یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ جس نے بیٹیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی تکلیف میں ڈالا تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی آڑ بن جائیں گی۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ نمبر 3، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ یقین جانیں جو کسی کے ساتھ کچھ برا کرتا ہے وہ اپنی ذات میں اس کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، بس ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔
انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ دنائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔